بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لیڈر کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کریم آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، سوتے وقت جھٹکا لگنا یا سینے پر دباؤ محسوس کرنا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور بعض مسائل ایسے ہیں بسا اوقات انسان کو سوتے ہوئے دباؤ محسوس ہوتا ہے یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے، اور بسا اوقات اس کو خواب آتا ہے اور وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں کو پکڑ کر ہلا دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے یہ جسمانی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پہ رہنمائی ہو سکے۔ عزیز خواتین و حضرات، اصل میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح اور شام کے اذکار بتائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ جب رات کو بستر پر جاؤ تو پہلے وضو کر لو، پھر بستر کو اچھی طرح صاف کر لو، پھر اس پر لیٹنا ہے۔ پھر سونے سے پہلے کے اذکار بھی بتائے ہیں کہ وضو کر لے، آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس سے آپ رات بھر کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اذکار بتائے ہیں۔ ادھر ایک بات جاننے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح اور شام کے جو اذکار بتائے ہیں، ان میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں۔ جو صبح کے اذکار بتائے ہیں وہ صرف پڑھنے کے لیے ہیں، اور رات کو جو اذکار بتائے ہیں، جو پڑھائی بتائی ہے، اس میں جو فرق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس رات کو 3 مرتبہ پڑھتے اور ہر بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے بدن مبارک پر پھیرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ فرق دیکھیے، جو صبح کے اذکار ہیں ان میں بدن پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر نہیں ملتا۔ اس بات سے پتہ چلا کہ رات کی پڑھائی، رات کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ رات کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے مقابلے رات کو زیادہ پڑھائی، زیادہ محنت بتائی ہے۔ اس لیے ہم جانیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے، شیطان اس پر بہت زیادہ حملہ کرتا ہے۔ مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو جب شیطان انسان کے پاس آتا ہے تو شیطان انسان کی گودی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے گردن کے پیچھے، اور وہ گرہیں تب تک نہیں کھلتی جب تک انسان صبح اٹھتا نہیں، وضو کر کے نماز نہیں پڑھتا۔ تو پتہ یہ چلا شیطان رات کو ہر انسان کے پاس آتا ہے اور انسان کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتا ہے۔ وہ دیکھتا یہ ہے کہ اگر انسان نے رات کے اذکار نہیں کیے تو وہ حفاظت میں نہیں، محفوظ نہیں۔ اب شیطان اس پر حملہ کرتا ہے اور کبھی اس کا پاؤں پکڑ کر اس کو ہلاتا ہے اور انسان ڈر کے اٹھ جاتا ہے، انسان کو جھٹکا لگتا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے کسی نے اٹھایا ہے، مگر وہ دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں۔ کبھی انسان کو بوجھ محسوس کرواتا ہے سینے پر، کبھی انسان محسوس کرتا ہے کسی نے اس کا گلا دبایا ہو، اور عموماً اس طرح کے زیادہ معاملات ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں جن کو جنات یا جادو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ اس مریض کی سب سے بڑی نشانی ہے جس پر جادو یا جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اب شیطان کرتا کیا ہے؟ اس کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے، اس کا گلا دباتا۔ اس میں جادو یا جنات کی نشانی پائی جائے، انسان کو بعض اوقات پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے نیند میں، اور بعض اوقات وہ جاگ رہا ہوتا ہے، سب کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، مگر بے بس ہوتا ہے، مگر اس سے بولا نہیں جاتا۔ خواب میں بے بس محسوس کرنا یا جاگتے ہوئے بھی بے بسی محسوس کرنا، یہ زیادہ تر جادو اور جنات کے مریضوں کی علامت ہے۔ اسی طرح سفید مرغا یا پرندوں کو گھر میں رکھنے سے جادو اور جنات سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے۔
جو بہت زیادہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے۔ کچھ لوگ سفید مرغے کے بارے میں اور کچھ لوگ مختلف پرندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر سفید مرغا یا پرندوں کو گھر میں رکھا جائے تو اگر کوئی جادو کرتا ہے تو پہلے پرندہ یا مرغا مر جاتا ہے۔ اکثر لوگ کال کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا پرندہ مر گیا، کہیں ہم پر جادو تو نہیں ہو گیا۔ تو دوستو یاد رہے کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اس معاملہ میں سب سے پہلے سفید مرغا کے بارے میں کہ اس کو برا نہ کہو کیونکہ یہ ہمیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ دوسرا اس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے، جیسے گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے، ایسے ہی مرغا فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم اس کی آواز سنو تو اللہ سے اپنے فضل کی دعا کیا کرو۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، سیدھی اور صاف۔ اگر اس میں کوئی دوسری حقیقت ہوتی کہ تم مرغا گھر میں رکھو، اس سے تمہاری حفاظت ہو، تم جادو یا جنات سے محفوظ رہو گے، تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ بات بتائی ہے جس سے جنات اور جادو سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ جو باتیں آج کل ہمارے درمیان پھر رہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں آئی کدھر سے ہیں، کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں، اس کی حقیقت معلوم نہیں کرتے۔ ایسی من گھڑت کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ اگلا بندہ بغیر تحقیق کے ہی اس پر عمل کر کے اپنا عقیدہ اور ایمان خراب کر لیتا ہے کہ فلاں نے تیتر رکھ لیا، فلاں نے مرغا رکھ لیا تو اس کو شفا مل گئی۔ بس ایسی سنی سنائی باتوں پر لوگ حدیث سمجھ کر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹ کے بارے میں من گھڑت کہانیاں ہیں کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں لے آئیں، گھر پر ڈیرے پر دبا دیں، اس سے جنات جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بارے میں ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں نماز نہیں پڑھنی، یہ بھی بتا دیا اس کو کھلا نہیں چھوڑنا، اس کو باندھنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا جب اس کا گوشت کھائیں تو اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ اگر یہ جادو جنات سے ہمیں بچا سکتا، ہماری حفاظت کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتا دے۔ ہاں وہ عمل، وہ اذکار، جو پڑھائی، جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، وہ فائدہ مند اور کارآمد ہیں، جن کے کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ جادوگر اور جنات کو کھلا چیلنج دیتے ہیں، جو ہوتا ہے تم کر لو، ہمیں تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ان اذکار کی گارنٹی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں 90 اذکار پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔